اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ انفال کی آیت نمبر 26 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ جب تم تھے، قلیل تعداد میں کم، مستضعفون کمزور شمار کیے جاتے تھے، فی الارض زمین میں، تخافون تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس کہ تمہیں لوگ اچک لیں، فآواکم اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم اور تمہیں قوت بخشی، بنصرہ اپنی مدد سے، ورزقکم من الطیبات اور تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم زمین میں کم تھے، کمزور شمار کیے جاتے تھے، اور تم ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں۔ اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں قوت عطا فرمائی اور تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ، نہ خیانت کرو اللہ سے، والرسول اور رسول سے، وتخونوا اور نہ تم خیانت کرو امانات کی اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون جبکہ تم جانتے بھی ہو۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور آپس میں بھی خیانت نہ کرو جبکہ تم جانتے بھی ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ بے شک تمہارے مال، وَأَوْلَادُكُمْ اور تمہاری اولاد، فتنہ آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ بے شک اللہ کے پاس، أَجْرٌ عظیم بڑا اجر۔ اور تم اس بات کو جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور اس بات کو بھی جان لو بے شک اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، یا ڈرتے رہو گے، یا بچتے رہو گے، یجعل لکم وہ تمہارے لیے بنا دے گا، فرقانا ایک فیصلہ یا کرنے والی چیز یا فرق کرنے والی چیز، ویکفر عنکم اور مٹا دے گا تم سے سیئاتکم تمہاری برائیاں، ویغفر لکم اور تمہیں معاف فرمائے گا، واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک فیصلہ کی چیز عطا فرمائیں گے اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دیں گے اور تمہیں معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَإِذْ اور جب يَمْكُرُ بِكَ آپ کے بارے میں تدبیر کر رہے تھے، الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لِيُثْبِتُوكَ کہ آپ کو قید کر دیں، أَوْ يَقْتُلُوكَ یا آپ کو قتل کر دیں، أَوْ يُخْرِجُوكَ یا آپ کو نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ اور وہ مکر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اللہ بھی تدبیر کر رہے تھے، واللہ خیر الماکرین اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ اور اس وقت کا واقعہ بھی یاد کیجئے جب کافر لوگ آپ کے بارے میں تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں، یا آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو جلا وطن کر دیں، اور اپنی تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وَإِذْ اور جب تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان کے سامنے، آیاتنا ہماری آیات، قالوا کہتے ہیں، قد سمعنا یقیناً ہم نے سن لیا، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، مثل هذا اس جیسا کلام، ان هذا نہیں ہے یہ، الا مگر اساطیر بغیر سند کی باتیں یا افسانے، الاولین پہلے لوگوں کی۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کلام کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو صرف پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے
مسلمانوں کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ان کی مکی زندگی کا دور یاد دلایا تھا۔ ہجرت سے پہلے جب مسلمان مکہ میں تھے تو وہ بہت تعداد میں کم تھے، کمزور شمار کیے جاتے تھے، کیونکہ وہاں مشرکین مکہ کی حکومت تھی، اکثریت مشرکین کی تھی، اور مسلمان ڈرتے رہتے تھے کہ ہمیں کوئی اچک نہ لے، ہم پہ کوئی حملہ نہ کر دے، ہمیں جان سے نہ مار دے۔ یہ ڈر و خوف انہیں رہتا تھا، تعداد بھی کم تھی، معاشی، جسمانی طاقت قوت اور سیاسی ہر لحاظ سے کمزور تھے، اور ڈرتے بھی رہتے تھے۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھکانہ دیا، یعنی مدینہ میں ٹھکانہ دیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے قوت عطا فرمائی، کہ ان کی حکومت بھی وہاں قائم ہو گئی، ان کو ٹھکانہ بھی مل گیا، کاروبار بھی شروع ہو گئے، اور اسلام بھی وہاں پھیلنے لگا، افراد بھی بڑھ گئے، ہتھیار بھی ان کے پاس آ گئے، اور کھانے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے عطا فرمائی، میں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات مسلمانوں کو سوچنے چاہیے، ان کو سوچنے سے اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جس شخص کے پہلے معاشی حالات یا دوسرے حالات کمزور ہوں اور بعد میں اللہ تعالیٰ حالات بہتر فرما دیں، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے ماضی کو سوچے، اپنے غربت اور افلاس کے زمانے کو، تنگ دستی کے زمانے کو سوچے، اور جب سوچے گا پھر اسے غرباء پر، تنگ دست اور مجبور لوگوں پر ترس آئے گا، ان سے اچھا سلوک کرے گا، اس کے دل میں نرمی اور عاجزی کے خیالات پیدا ہوں گے۔ اور جو اپنے ماضی کو بھول جاتا ہے پھر اسے دوسرے لوگوں پر شدید غصہ آتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، ناشکری کرتا ہے۔ اور اس میں سبق ہے ان اہل حق کے لیے بھی، اور ان کے لیے تسلی کا سامان ہے جو کس جگہ قائم دائم ہوں اور دین کا کام کر رہے ہوں، لیکن وہ تعداد میں کم ہوں، ان کے حالات اچھے نہ ہوں، تو اگر صحیح راستے پر وہ چل رہے ہیں تو مطمئن رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ صحابہ کرام کی طرح ان کے حالات ہی بہتر فرما دیں گے۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ جاننا، جان کر عمل نہ کرنا، یہ اللہ کے ساتھ خیانت ہے۔ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی نعمتوں کو، جسمانی صلاحیتوں اور اعضاء کو گناہوں میں استعمال کرنا، یہ اللہ سے خیانت ہے۔ اور رسول سے خیانت یہ ہے کہ رسول کی تعلیمات کو نہ جاننا یا جان کر عمل نہ کرنا، یا خدا نخواستہ ان کی مخالفت کرنا، نبی کی تعلیمات کی، تو یہ رسول سے خیانت ہے۔ میں اپنی امانتوں میں تم خیانت نہ کرو، کہ آپس میں کوئی آدمی امانت رکھوا دے تو اس امانت کی حفاظت کرنا ضروری ہے، کوئی راز کی بات بتا دے، کوئی مشورہ کر لے رازدارانہ، تو اس راز کو راز رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ حدیث میں المجالس بالامانہ، کہ مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہیں، ان میں خیانت کرنا بھی جائز نہیں ہے، ان میں خیانت کرنا گناہ ہے۔ راز کو فاش کر دینا، گھر کا راز ہو، خاندان کا ہو، بہن بھائیوں کا راز ہو، ادارے کا راز ہو، تو ایسی باتیں کہنا بھی ضروری نہیں ہوتی کہ آدمی آپ سے یہ کہے کہ آپ نے بات راز میں رکھنی ہے، بلکہ خود آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ بات راز کی، اگر اس کو ظاہر کر دیا جائے تو اس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو بات ظاہر نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کو چھپا کے رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امانتوں کو ادا کرنے کی، امانتوں کو ادا کرنے کی تاکید فرماتے تھے، خیانت سے شدید منع فرماتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بہت ہی کم ایسا ہوا کہ آپ نے خطبہ دیا اس میں یہ حدیث آپ نے نہ پڑھی ہو، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص میں ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں ہے، اور وہ دیندار نہیں ہے اس کے اندر وعدہ معاہدے پابندی کا احساس نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہیں۔ آزمائش کی چیز ایسے ہیں کہ اکثر ایک مسلمان مال اور اولاد کی محبتیں میں مبتلا ہو کر، ان میں مصروف ہو کر اللہ سے، دین سے، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، نہ دین کو سیکھتا ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ عمل کرتا ہے۔ اسی طرح مال کی محبت میں مبتلا ہو کر وہ دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ جس مسلمان سے بھی آج دیکھیں اگر بات کی جائے کہ آپ دین سیکھ لیں تو کہتے ہیں میں دکان پہ اکیلا ہوتا ہوں جی، ملازمت پہ جاتا ہوں میں تو، یا گھر میں کام بہت زیادہ ہوتے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے۔ تو اس طرح یہ مال بھی آزمائش ہے، اولاد بھی آزمائش ہے۔ اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، ناجائز طریقے سے کام کرتا ہے،
تو جو آدمی ان چیزوں میں مبتلا ہو گیا، آزمائش میں فیل ہو گیا، کامیاب نہ ہوا، اور جو ان گناہوں میں مبتلا نہ ہوا، مال اولاد کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، فرما برداری کرتا رہا، تو وہ امتحان میں کامیاب ہے۔ پھر فرمایا کہ ان اللہ عند اجر عظیم، اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ تو بہرحال انسان یہ چیز بھی ذہن میں رکھے کہ مال و اولاد انسان کے لیے آزمائش کی چیز ہیں، اور انسان آزمائش میں کامیاب ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں، آیت نمبر 29 میں تقویٰ کے فوائد بیان فرمائے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے اور گناہوں سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ تم فیصلہ کرنے والی چیز عطا فرمائیں گے۔ فیصلہ کرنے والی چیز سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صلاحیت عطا فرمائیں گے کہ جس صلاحیت کی بنیاد پر ایک مسلمان صحیح اور غلط میں، حق اور ناحق میں فرق کر سکے گا، اور اس کی صلاحیت کی ضرورت ہر مسلمان کو ہے کہ جب بھی انسان کو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ چیز خریدوں یا نہ خریدوں، یہ رشتہ اور معاملہ اور کام کروں یا نہ کروں، تو انسان کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اللہ کا ڈر، خوف اور گناہوں سے بچنا یہ چیز ہے جو انسان میں یہ صلاحیت پیدا کر دیتی ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کر لیتا ہے۔ اللہ اس کو بصیرت عطا فرما دیتے ہیں، اس کی بصیرت تیز ہو جاتی ہے، دل مضبوط ہو جاتا ہے، ہدایت کا راستہ اس کے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دل میں اللہ کا ڈر خوف بھی ہو اور گناہوں سے بھی انسان بچے۔ فائدہ یہ بیان فرمایا کہ جعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، کہ اللہ تعالیٰ تم فیصلہ کن چیز عطا فرمائیں گے، اور نمبر 2 تمہارے گناہ مٹا دیں گے اور تم سے برائیاں دور کر دیں گے۔ اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ آیت نمبر 30 میں پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی سازش کا ذکر فرمایا کہ جب مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ہجرت سے پہلے مکہ میں بہت زیادہ پریشان کیا، تو صحابہ کرام ہجرت کر گئے تھے حضور کی اجازت سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی اور چند صحابہ مدینہ مکہ میں رہ گئے تھے۔ تو پھر مشرکین مکہ دار الندوہ میں جمع ہوئے، مجلس مشورہ قائم کی اور مشورہ کیا کہ محمد کیا کیا جائے، یہ جو ان کا مذہب تو دن بدن پھیل رہا ہے، یہ غالب آ جائیں گے ہم پر، ہمارا مذہب ختم ہو جائے گا، ہم کیا کریں؟ مشورہ انہوں نے کیا، اور تو ایک نے مشورہ یہ دیا، ایک شخص نے لیس پیتو کا کہ آپ کو قید کر دیں گھر میں، نہ یہ باہر عام کھلے پھریں گے، نہ اپنے مذہب کی دعوت دیں گے، نہ ان کا مذہب پھیلے گا، یہ کام کیا جائے۔ تو دوسرے شخص نے تردید کی، اس نے کہا کہ اگر آپ انہیں مکان میں بند کریں گے، ان کے ساتھی چھڑا لیں گے، تدبیر بھی کارآمد نہیں ہے اور کوئی مضبوط تدبیر نہیں ہے۔ دوسرے شخص نے مشورہ دیا کہ میری رائے یہ ہے کہ محمد کو مکہ سے جلا وطن کر دیں، کہیں باہر چلے جائیں اور یہاں نہ رہیں، تاکہ ہمارا ماحول جیسا پہلے ہے ویسے ہی رہے۔ تو کس شخص نے اس رائے کی تردید کی، اور اس نے کہا کہ یہ رائے بھی درست نہیں ہے، ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، زبان ان کی بہت میٹھی ہے، یہ جہاں بھی جائیں گے لوگ ان کے اخلاق اور زبان کی مٹھاس کی وجہ سے انہیں گرویدہ بن جائیں گے، پھر ایک دن یہ تم پر ہی حملہ کر کے مکہ فتح کر لیں گے۔ دیکھیں وہ لوگ اتنے سمجھدار تو تھے، بعد میں ایسے ہی ہوا۔ اور پھر کس شخص نے یہ کہا کہ نہیں یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ رائے درست ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ پھر کس نے کہا کہ کیسے قتل کریں، کوئی جو انہیں قتل کرے گا تو ان کا خاندان بنو عبد مناف اس کا دشمن بن جائے گا اور اسے قتل کر دیا جائے گا، تو کیا حل کیا جائے؟ تو آخری رائے پر کے بارے میں پھر جس نے رائے دی اس نے یہ کہا کہ یوں کیا جائے کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان لے لیا جائے اور تمام قبائل کے نوجوان مل کر یک بارگی حملہ کریں محمد پر، معاذ اللہ، اور پھر یہ معلوم نہیں اسے کس کی تلوار سے وہ قتل ہوئے ہیں، پھر دیت دے دی جائے گی، اس طرح سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ جب انہوں نے یہ تدبیریں کی اور سازشیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں امکر اللہ، وہ تدبیر کر رہے تھے، اللہ تدبیر کر رہے تھے، واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو وحی فرمائی کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ آپ اپنے گھر سے نکلے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا، رات کا وقت تھا، حضرت علی کو لوگوں کی امانتیں حوالے کی کہ فلاں فلاں شخص کی امانتیں میرے پاس ہیں، یہ آپ دے کے آ جانا۔ اور پھر وہاں سے آپ نکلے، سارے کفار اور قتل کرنے والے باہر کھڑے تھے، آپ باہر نکلے، سورہ یاسین کی آیت پڑھتے رہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ پڑھتے ہوئے آپ باہر نکلے، ان کو نظر نہ آئے۔ پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ گھر گئے، پھر وہاں سے آپ ان کے ساتھ غار ثور میں گئے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر مدینہ تشریف لے گئے۔ تو اللہ کی تدبیریں بڑی بہتر تدبیریں ہوتی ہیں جب کوئی آدمی دیندار بن جاتا ہے دل سے،
یعنی اپنے اکثر کام دین کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے معاملات بھی، اخلاق بھی، معاشرت بھی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یوں اچھے صلہ عطا فرماتے ہیں۔ پیچھے جو فرمایا تھا کہ اللہ جو ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے فیصلہ کن چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں، تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی۔ آیت نمبر 31 میں کافروں کی بات نقل کی ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کریم سناتے تو وہ کہتے کہ ہاں ہم نے یہ باتیں سن لی ہیں، اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام ہم بھی پیش کر سکتے ہیں۔ یہ تو پہلے لوگوں قصے کہانی ہیں، لیکن ساری زندگی وہ ایک آیت بھی بنا کر پیش نہیں کر سکے، ایک آیت ہی بنا کر پیش نہ کر سکے قرآن جیسی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کلام الہی ہے، کسی بندے کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔